2 دن کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی۔ تب تک حازم کی نشانی اس کے وجود سے ختم ہو چکی تھی۔ حازم کے رشتے کی طرح شاید اس کی اولاد بھی ناپائیدار تھی، اس لیے دیر پا نہیں چل سکی۔ اب وہ مکمل طور پہ آزاد ہو چکی تھی، لیکن بہت بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ 2 ماہ بعد وہ کچھ زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ بہت وقت بعد اپنے اندر ایک نیا عزم لیے وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی۔ سامنے کا دراز کھولا تو سادہ کاغذوں کے پلندے ویسے کے ویسے ہی رکھے تھے جیسے شادی سے پہلے رکھے تھے۔ کیا کچھ نہ دوبارہ سے یاد آیا تھا۔ فواد سے ملاقاتیں، شادی کی تیاریاں، پھر حازم کے ساتھ گزرے 6 ماہ۔ وہ کانپ سی گئی۔ کیا کچھ گزر گیا تھا ان 6 ماہ میں۔ مہرو کی پوری شخصیت تک بدل کے رہ گئی تھی۔ خود کو جھٹکا اور چند کاغذ باہر نکالے، اپنا قلم پکڑا اور پہلے بسم اللہ لکھا، لیکن نیچے لکھنے کے لیے لفظ کھونے لگے، کیونکہ آج اس نے سچ لکھنا تھا۔ لوگوں کو کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ذہن میں کہانی بن چکی تھی، کہانی کا پورا پلاٹ ذہن میں محفوظ تھا۔ آج اس نے ایک ایسی لڑکی پہ قلم چلانا تھا جو گھر سے بھاگ کر کہیں کی بھی نہیں رہتی، بنا کسی حسین خواب کے تصویر کا ایک سچا اور تلخ رخ دکھانا چاہتی تھی، لیکن لفظ کھونے لگے تھے۔ پہلے اس نے ذہن میں ہیرو ہیروئن کے ناموں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ شاہ آفندی، زر شاہ، شاہ میر خانزادہ، وہی ناولز میں لکھے جانے والے روایتی سے نام جو کم ہی حقیقی زندگی میں سننے کو ملتے ہیں۔ مہرو نے ذہن کو جھٹکا۔ اس بار نام ایک عام انسانوں کے ہوں گے۔ ہیرو کا نام اس نے زین رکھا اور ہیروئن کا نام ماہ رخ۔ پہلی سطر لکھنی بڑی مشکل لگ رہی تھی، کیونکہ قلم کو وہ آج قلم کے آداب کے ساتھ چلا رہی تھی، اسے آزاد نہیں چھوڑا تھا۔ ایک چھوٹا سا چند صفحات پر لکھا جانے والا افسانہ مہرو نے 8 گھنٹوں میں مکمل کیا تھا۔ کئی بار قلم رکا، آنسو ٹپکے۔ ایک ایسی لڑکی کی کیفیات کو لکھنا جس نے ماں باپ کی عزت کے بجائے 4 دن کی محبت کو اہمیت دی۔ گھر سے بھاگ جانے سے پہلے کتنی بار اس لڑکی کے ضمیر نے اس لڑکی کو جھنجھوڑا ہوگا، اسے یہ یاد دلایا ہوگا کہ کب کب اس کے ماں باپ اس کا پیٹ بھر کر خود بھوکے پیٹ سوئے تھے، اس کی خواہشات کی خاطر اپنی کتنی ضرورتوں کو پس پشت ڈالا تھا۔ ایک ایک سوچ کو ایک لڑکی سوچ سکتی ہے، منفی بھی مثبت بھی، وہ سب مہرو نے قلم بند کی تھی۔ لیکن 4 دن کی محبت میں اتنی کشش تھی کہ ماں باپ کی محبت اور قربانی نظر ہی نہ آ سکی، اور ہمیشہ کی طرح وہ 4 دن کی محبت 4 دن میں ہی ختم بھی ہو چکی تھی۔ ایسی ناپید محبت کا انجام بدنامی اور رسوائی اور عزت کو روندنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو سچی محبت کرتا ہے وہ سب سے پہلے عزت دیتا ہے، عزت سے اپناتا ہے۔ آج اس نے محبت کے بجائے عزت کی اہمیت پہ لکھا تھا، اور آخر میں لکھا تھا کہ بات جب عزت اور محبت کے بیچ میں آ جائے تو لڑکیوں کو عزت کی چادر اوڑھ لینی چاہیے۔ کہانی کے آخر میں جب اس نے اپنا نام لکھا تو ہاتھ بری طرح سے کانپے تھے۔ جانتی تھی جس شہرت کے حصول کے لیے قلم کے ذریعے جھوٹ، خواب اور نفسی خواہشات کو آج تک ترجیح دی ہے، جب اسی قلم کو حق اور سچ کے لیے استعمال کیا جائے تو پہلے شہرت چھنتی ہے۔ قلم کو بند کیا، صفحات پہ پیپر ویٹ رکھا اور اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ دل میں نہ جانے کیوں ایک سکون کی لہر سی دوڑی تھی۔ سچ کا راستہ مشکل ترین ہے، لیکن انسان کا دل اندر سے مطمئن رہتا ہے۔ یہی مہر النساء کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے نام کو دوبارہ سن کر لوگوں نے رسائل کو خریدا، لیکن کہانی پڑھ کے تبصرے بڑے عجیب کیے۔ یہ کیا، مہرو جی نے ایک بھی لفظ سین نہیں لکھا، بالکل مزہ نہیں آیا۔ یہ آپ کا رائٹنگ اسٹائل تو نہیں ہے، پلیز ویسا ہی لکھیں جیسا آپ لکھتی ہیں۔ بور اسٹوری، کوئی مزیدار ٹوسٹ ہی نہیں تھا۔ نو لو سین۔ ہم پہلے ہی زندگی کی تلخیوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور کہانی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ذہنی انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں۔ اس لیے پلیز آپ ویسے ہی ناول لکھیں اور بیڈ روم سین زیادہ لکھیے گا۔ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے وہ لوگوں کی نفسی خواہشات پر لکھتی تھی، اپنی شہرت کی خاطر لکھتی تھی، لیکن آج وہ لکھ رہی تھی جو قلم کا حق تھا۔
قلم کی سچائی کہاں لوگوں کو اتنی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ مہر النساء کو پہلی بار تعریف کے بجائے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن برا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ دل اندر سے مطمئن تھا۔ ذکی کے بیلنس اکاؤنٹ میں رقم اب اچھی خاصی جمع ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے لیے 2 کمروں کا فلیٹ خرید لیا تھا۔ اب اسے اپنے دادا کا اسٹوڈیو چلانا تھا۔ اتنے پیسے اور نام تو وہ کما چکا تھا کہ اپنے بل بوتے پر اپنے مقصد کو شروع کر سکے، اس لیے منظور صاحب کے نام کی لاٹھی کی اسے اب ضرورت نہیں رہی تھی۔ ذکی نے جب انہیں یہ کہا کہ اب وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو منظور صاحب تو یہ سن کر ہی حیران پریشان رہ گئے تھے۔ انہیں لگا تھا باپ کے مد مقابل کھڑے رہنے کے چکر میں ذکی ان کو سونے کے انڈے تا عمر دیتا رہے گا۔ لیکن تم تو اپنے والد کو نیچا دکھانا چاہتے تھے نا، ابھی تو صرف 3 ڈرامے تم نے بنائے ہیں۔ میرے خیال سے تمہیں ابھی میرے ساتھ 5-6 سال کام کرنا چاہیے۔ میرا ہرگز مقصد اپنے والد کو نیچا دکھانا نہیں تھا، وہ میرے والد ہیں، میں کبھی بھی ان کی نظریں اپنے سامنے جھکی ہوئی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے بس ان کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ میرا مقصد کچھ اور ہے سر، مجھے ڈرامے ویسے ہرگز نہیں بنانے جیسے کہ آج کل بن رہے ہیں۔ میں کسی اور چیز کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ میرا ساتھ دینا چاہیں گے۔ ذکی کی بات سن کر کچھ دیر تو منظور صاحب اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر سگریٹ جلا کے منہ میں رکھتے ہوئے زیرک نظروں سے اسے دیکھ کے پوچھنے لگے، کیا ہے تمہارا مقصد؟ بس پردہ اور صاف شفاف میڈیا، ڈرامہ بے حیائی اور گلیمر کے بغیر بھی بن سکتا ہے۔ معیاری ڈرامے پہلے بھی دکھائی جاتے تھے، جب عورت پورا ڈرامہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے کرتی تھی، تب لوگ ٹیلنٹ دکھاتے تھے، اپنا وجود نہیں۔ وہ ہماری ثقافت تھی۔ محبت کا اظہار فاصلہ قائم کر کے لفظوں سے بھی کیا جاتا تھا، اور لفظوں میں ابہام کا عنصر دکھائی دیتا تھا۔ کھلے اور بے باک لفظوں سے احتیاط برتی جاتی تھی، اشارتاً بات کو سمجھایا جاتا تھا، نہ کہ اسے کھل کر دکھایا جائے۔ میرے ڈرامے میں بیڈ روم سین پکچرائز نہیں کیے جائیں گے۔ ذکی کی باتیں سن کر وہ استہزائیہ مسکرائے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ ہے تو اچھا کام، لیکن لوگ یہ سب دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اب تو 60 سالہ شخص بھی گلیمر دیکھنے کا عادی ہے، وہ بھی ایسے دقیانوسی ڈرامے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال سے ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ڈرامے کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ منظور صاحب نے اپنی سی کوشش کی تھی ذکی کو سمجھانے کی۔ ذکی نے ذرا سا مسکرا کے کہا، یہ تو ہم نے خود ہی بدلا ہے معاشرے میں، جیسے ہم نے بے حیائی کو عام کرنے کا رواج رائج کیا ہے، حیا کا بھی کر سکتے ہیں۔ سر سے دوپٹہ اتار کے پھینکنا ہم ہی نے سکھایا ہے، لینا بھی ہمیں ہی سکھانا پڑے گا۔ کام مشکل ہے سر، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ذکی کو خود پر اعتماد تھا، جانتا تھا راہ مشکل ہے، ایک سچ ایک کڑوی دوائی ہے، لوگوں کو جھوٹ کے مشروبات کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے سچ کا مزہ لوگوں کو لگانے کے لیے محنت بہت زیادہ درکار تھی۔ منظور صاحب کو لگا کہ ذکی کی بات بے بنیاد سی ہے، جب لوگ اس کے ڈرامے دیکھیں گے نہیں تو وہ خود ہی ان کے پاس لوٹ آئے گا، اسی لیے مسکراتے ہوئے اسے بیسٹ آف لک کہا۔ ذکی واپس اپنے دادا کے اسی پرانے آفس میں آ گیا۔ پرانے آفس کو اس نے صاف کروایا۔ رنگ و روغن کی حالت وہی تھی جو پہلے اس پر کی گئی تھی، اسے نئے ماڈل کا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں پرانے طرز کے سیٹ بنا کر اداکاروں کے سین لیے جاتے تھے۔ اسی زمانے کا فرنیچر بھی موجود تھا، اسی کو ذکی نے پالش کروایا، اسی انداز کو ویسے ہی سجایا گیا تھا۔ اب تلاش تھی تو ایک رائٹر کی۔ مہر النساء کی بھاگ کر شادی کرنے کی خبر اس نے سرسری سی دیکھی تھی۔ کوئی تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا بھاگ جانا اس کی تحریر کے حساب سے الگ نہیں تھا۔ وہ لڑکی ذکی کی نظر میں ایک سطحی سوچ کی مالک اور شہرت کی دلدادہ تھی، اس لیے بھاگ کے شادی کر لینا بھی شاید اس کی شہرت کا ہی ایک نیا انداز تھا۔ ایسی خبریں ذکی ایک نظر بھی نہیں پڑتا تھا۔ حالانکہ ان دنوں ان خبروں نے میڈیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا، نہ ہی اس نے مہرو کے انٹرویو کو اہمیت دی تھی، کیونکہ ایسی لڑکیاں سستی شہرت کی خاطر ہی ایسے ہٹ کندے استعمال کرتی ہیں۔ مہرو بھی اس کی نظر میں ایسی ہی تھی۔ دھکا اسے اس وقت لگا جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایک کہانی پڑھنی شروع کی۔ پہلی بار کسی تحریر نے ذکی کو اپنی گرفت میں لیا۔ افسانہ چھوٹا سا تھا لیکن جاندار اتنا تھا کہ آخر تک ذکی اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پایا۔
گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی، اس پہ جو لکھا تھا وہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ ایسی تحریر اس نے پہلی بار نہیں پڑھی تھی، لیکن ان لفظوں میں ایسا درد تھا، ایسی اذیت تھی۔ ذکی کے دل کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ کی بیٹی کے بھاگ جانے پر لوگوں کی باتیں سہنا، دل کو چیر دینے والے مکالمات پڑھ کر وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے سے قاصر ہوا تھا۔ اس لکھاری نے لفظ نہیں لکھے تھے، درد لکھا تھا، تڑپ لکھی تھی۔ اذیت کو جس طرح سے بیان کیا تھا، دلوں کے تار ہلا دینے کا ہنر جانتی تھی۔ ایک زوردار دھچکا ذکی کو تب لگا جب رائٹر کا نام اس نے پڑھا، مہر النساء نیاز۔ وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مہر النساء نیاز، زیر لب اس نے دہرایا۔ شاید یہ مہر النساء نیاز نہیں ہے، یہ کوئی اور اس کا ہم نام ہوگی۔ ذکی دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بھی دل کو چین نہیں آیا تو کہانی پر کیے گئے تبصرے پڑھنے لگا۔ کچھ پل دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تبصرے پڑھ کر جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی دور ہو چکا تھا۔ اب باقی صرف بے یقینی بچی تھی۔ مہر النساء نیاز، کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ شاید یہ بھی شہرت حاصل کرنے کا نیا انداز ہے۔ اف، لوگ بھی کیسے کیسے ہیں، کبھی شہرت کے لیے بے حجاب ہو جاتے ہیں، کبھی خود پہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں۔ پہلے تو ذکی نے موبائل دوبارہ سے ٹیبل پہ رکھ دیا، لیکن نہ جانے کیا سوجا کہ دوبارہ سے اس نے موبائل آن کیا، اس کہانی کو پھر سے پڑھا۔ اس کے بعد مہر النساء کے پچھلے ناول کو پڑھا۔ اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ ایک ہی لڑکی کی لکھی گئی 2 تحریروں میں سوچ کا اتنا تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، مجھے کیا۔ ذکی نے موبائل آف کیا اور چند مشہور رائٹر سے میٹنگ کرنے کی ٹائمنگ کو سیٹ کیا۔ جتنا فیمس وہ ہو چکا تھا، رائٹرز اس کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے۔ اپنے بہت سے پلاٹس وہ ذکی کو دکھا چکے تھے، لیکن جس تحریر نے اس کے دل پر ایک گہری چھاپ چھوڑی تھی، ان تحریروں نے مزے کو کرکرا سا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ان ڈرامہ نگاروں کی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ یہ سب نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسی لڑکی کی کہانی چاہیے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرے، اور اس کی کہانی اتنی دردناک ہو کہ دیکھنے والی ہر کم عمر لڑکی گھر سے باہر پاؤں رکھنے سے پہلے کانپ جائے۔ انجانے میں وہ مہرو کی کہانی کو ڈسکس کر رہا تھا۔ جی سر، ایسی کہانی بہت چل رہی ہیں آج کل۔ لڑکیاں لو میرج کرتی ہیں لیکن لڑکے کی غربت سے سمجھوتا نہیں کر پاتی اور پھر پچھتاتی ہیں، یا وہ لڑکا دھوکہ دے دیتا ہے اسے اور پھر اسے ایک اچھا انسان اپنا لیتا ہے۔ آپ لوگ پہلے لکھ کے لائیں، پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کس رائٹر سے اسٹوری لکھوانی ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ سب رائٹرز کی اسٹوریز پڑھ چکا تھا، لیکن اسے وہ بات محسوس نہیں ہو رہی تھی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ درد نہیں ہے جو بے اختیار آنکھوں کو نم کرتے۔ نہیں، مجھے یہ سب بکواس لگ رہی ہیں۔ اس نے سب فائلز ٹیبل پہ رکھ دیں۔ رائٹرز کے چہروں کے زاویے بدلنے لگے۔ 1 مہینہ ذکی نے مختلف رائٹرز کی کہانیاں پڑھ لی تھیں، لیکن کوئی بھی دل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ جو چھاپ مہر النساء کی کہانی نے دل پہ لگائی تھی، اس کا مقابلہ ابھی تک کسی اور کہانی نے نہیں کیا تھا۔ آخرکار یہ سوچ کر کہ اسے اپنے ڈرامے کے لیے اسٹوری چاہیے، مہر النساء چاہیے، خود جس مرضی کردار کی ہے اسے اس بات سے کیا سروکار، اسے مہر النساء سے اس کی کہانی چاہیے جس پہ وہ ڈرامہ بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے اس نے ارمان سے رابطہ کیا۔ حال احوال کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مہرو شاید نہ مانے، جو کچھ اس کے ساتھ بیت چکا ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ گئی ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتی، تمہارے ساتھ کام کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، ارمان نے دل گرفتگی سے کہا۔ مہر النساء اسے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رہی تھی۔ کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ لو میرج کی ہے، وہ بھی بھاگ کے۔ ذکی کو کچھ تعجب سا ہوا۔ ارمان نے ساری رداد ذکی کے گوش گزار کر دی، جس پہ ذکی کو کچھ خاص یقین نہیں تھا۔ وجہ تھی مہر النساء کے لکھے گئے سطحی ناولز، لیکن ارمان سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ اس وقت اسے صرف مہر النساء کی کہانی سے غرض تھا۔ یار، ایک شخص کی خاطر دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی۔ تم بس ایک بار میری مس مہرو سے ملاقات کروا دو، میں انہیں کنونس کر لوں گا۔
ذکی کو اتنا بھروسہ تھا خود پہ کہ وہ مہر النساء کو منا لے گا۔ 1 سال میں 2 فلمیں یسریٰ نے بنائی تھیں اور دونوں ہی ہٹ گئی تھیں۔ اسد سے اس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا۔ اسد بضد تھا کہ یسریٰ ابھی بھی اس کے ساتھ کام کرے، لیکن وہ صاف انکار کر چکی تھی کہ اسے اب نہ اسد کے ساتھ کام کرنا ہے اور نہ ہی فلم کرنی ہے۔ وہ صرف ڈرامہ کرے گی، وہ بھی اپنے انہی اصولوں پر۔ جس شہرت پر یسریٰ پہنچ گئی تھی، لوگ اس کا نام سن کر ہی اس ڈرامے کو اتنی ہی پذیرائی دیتے تھے جتنی فلم کو دی تھی۔ فاضل اب یسریٰ سے اکثر فون پہ بات کرنے لگا تھا، کبھی اسے اپنے گھر بھی لے جاتا، ابھی بھی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے آیا تھا۔ باتوں کے دوران کہنے لگا، یسریٰ میں 1 مہینہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کر سکتا، انو کو لے کے UK جا رہا ہوں، وہیں اس کا آپریشن ہوگا اور اس سب میں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے فاضل، یسریٰ آئس کریم کھاتے ہوئے بولی۔ تم سے ایک فیور چاہیے تھی مجھے۔ فاضل پہلی بار اس کے سامنے جھجکا تھا۔ ہاں کہو، یسریٰ پوری دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی اکیلی ہوں گی، پلیز تم ذرا ان کے پاس جاتی رہنا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میں چلی جایا کروں گی، ڈونٹ وری۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا تھا تم سے۔ بے تکلف ہر بات کہہ دینے والا فاضل آج تمہید باندھ رہا تھا۔ کہو فاضل، کیا بات ہے؟ اس کی بات پر وہ آئس کریم کے کپ میں بس چمچ ہی گھما رہا تھا۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم کسی بھی نئے ڈرامے میں کام نہیں کرو گی۔ یہ بات یسریٰ کو کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کیوں؟ یسریٰ کے چہرے پہ ناگواری چھائی۔ ہر بات کی وجہ ضروری تو نہیں ہے کہ بتائی جائے، بس میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو۔ دیکھو ہم اچھے دوست ہیں، دوست ہی رہیں تو بہتر ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے باؤنڈ کرے۔ آئس کریم کا خالی کپ یسریٰ نے ٹیبل پہ رکھ کے لفظوں کو جما کے کہا، میں نے تمہیں باؤنڈ ہرگز نہیں کیا، بس ایک مان سے کہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ تم میرا مان رکھو، اور تم رکھو گی یہ میں جانتا ہوں۔ فاضل کی آنکھوں میں ایک بھرپور اعتماد دیکھ کر اسے اور بھی برا لگا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس چلیں؟ یسریٰ مزید اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاضل نے مینیو بک میں پیسے رکھے اور یسریٰ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جان گیا تھا کہ نہ تو وہ اس کی بات ماننے کے موڈ میں ہے اور نہ ہی مزید اس پر بات کرے گی۔ حازم کو اٹلی آئے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ شائستہ بیگم اور سہیل صاحب رفت بیگم کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ حازم دوبارہ سے اپنی جاب اسٹارٹ کر چکا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، اگر کہیں بے چینی تھی تو وہ اس کا دل تھا، جس پر نظریں وہ پھیرے ہوئے تھا۔ رات کو دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے سینما چلا گیا۔ فلم ایک لو اسٹوری پر تھی۔ اس میں ولن ایک لڑکی کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور وہ رو رو کر اس کی منت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے، اسے جانے دے۔ انگلش مووی تھی۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے اس شخص کی منت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس ہیروئن کی سسکیوں میں حازم کو مہر النساء کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ مجھے چھوڑ دو حازم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دل ایک دم یکبارگی سے دھڑکا۔ پورے ہال میں خاموشی تھی۔ آواز تھی تو مہر النساء کی سسکیوں کی۔ حازم کو پہلی بار ان سسکیوں نے بے چین کرنا شروع کیا۔ فلم کا سین بدل چکا تھا، لیکن حازم کو صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس فل AC سینما ہال کے سرد ماحول میں وہ پسینے کی بارش سے بھیگ چکا تھا۔ پھر اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ مہر النساء، وہ اس قدر چلا کے بولا کہ پورے ہال میں بیٹھے لوگوں نے پلٹ کر حازم کی طرف دیکھا۔ ارمان نے جب مہر النساء سے ذکی کا ذکر کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ارمان بھائی، مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں جس حال میں ہوں اسی حال میں خوش ہوں۔ مہرو، کمرے میں بند رہ کے تم خود کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ کیوں دنیا سے کٹ کے رہنا چاہتی ہو؟ ارمان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اب وہ مہرو نہیں رہی جسے دنیا کے بیچ میں رہنے کا شوق تھا، جو دوستوں کی محفل کی دل دادا تھی۔ مجھے خوف آتا ہے لوگوں کے ہجوم سے، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، مجھے لوگوں کی نظروں سے، ان کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے کسی کو کوئی صفائی نہیں دینی، کوئی وضاحت نہیں دینی، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ مہرو گلوگیر لہجے میں
نم آنکھوں سے ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ مہرو، تم خود کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ ہم جانتے ہیں تم قصوروار نہیں ہو، پھر کیوں چھپتی پھر رہی ہو سب سے؟ ارمان بھائی، خدا کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگ نہیں جانتے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ جائیں یہاں سے۔ مہرو النساء روحان سی ہو گئی۔ میں تمہارا بھائی ہوں مہرو، تمہیں اس حال میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بس اس لیے بے وقوفوں کی طرح تمہیں سمجھانے آ جاتا ہوں۔ تمہارے تنہا رہنے کی وجہ سے خالہ خالو کتنی اذیت میں ہے، اس بات کا احساس ہے تمہیں؟ زیب تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہے۔ مہرو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیوں سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ تمہارے ساتھ ہماری زندگیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، تم خوش رہو گی تو ہم سب بھی اپنی زندگی میں سکون سے رہ سکیں گے۔ ارمان خود بھی دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، میں ہر وقت کمرے میں بند نہیں رہوں گی، امی اور بابا کے ساتھ وقت گزاروں گی، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے اس سر پھرے ڈائریکٹر دوست سے نہیں ملنا۔ مہر النساء کو ذکی پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے منع کر دوں گا، لیکن تم اس کمرے سے خود کو باہر نکالو۔ ارمان کے لیے تو یہی بات بہت تھی کہ وہ کمرے سے نکلنے کو تیار ہو گئی ہے۔ ارمان نے ذکی کو مہر النساء کا جواب دیا تو وہ ہنسنے لگا۔ چلو، تم نے کوشش کر لی، ایک بار مجھے بھی اپنی قسمت آزمانے دو۔ مجھے مس مہر النساء کا ایڈریس دے دو، ہو سکتا ہے وہ مجھے انکار نہ کریں۔ ذکی کی بات پر ارمان نے ایڈریس اسے دے دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنا وقت ہی ضائع کرو گے۔ ذکی اگلے ہی روز شام کو مہر النساء کے گھر پہنچ گیا۔ ارمان کا تعارف ہی ذکی کا مہر النساء کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کافی تھا۔ ذکی ارمان کا دوست تھا اور ارمان اس گھر کا داماد تھا، اس لیے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ذکی نے رسماً سلام دعا کے بعد اپنا مدعا مہر النساء کی والدہ کے سامنے رکھا۔ لیکن بیٹا، وہ تو کل ہی ارمان کو انکار کر چکی تھی۔ مہر النساء کی والدہ نے ذکی سے کہا، آنٹی آپ پلیز اس سے کہیں بس ایک بار مجھ سے بات کر لے، مجھے امید ہے میں انہیں قائل کر لوں گا۔ ذکی نے ملتجی لہجے میں کہا۔ مہرو کی والدہ کندھے اچکا کے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہر النساء ایک بڑا سا دوپٹہ سر پہ اوڑھے بالکل اسپاٹ چہرے سے اندر داخل ہوئی۔ ذکی تو اسے دیکھ کے حیران سا رہ گیا، وہ کہیں سے بھی مہر النساء نہیں لگ رہی تھی۔ سفید کے بجائے پیلی رنگت، کمزور وجود، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے دیکھ کر ذکی یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ آیا کس کام سے تھا۔ جو رنگ روپ اس نے پہلے مہر النساء کا دیکھا تھا وہ اس وقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مہر النساء کو دیکھ کر بے اختیار ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیے مسٹر ذکی۔ مہر النساء اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ذکی کی نظریں ابھی بھی اس پر تھیں۔ بلا شبہ مہر النساء کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن جو مہر النساء اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ مدتوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ارمان کی باتوں پر اسے اب یقین سا ہونے لگا تھا۔ مجھے ارمان نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، سن کر بہت دیکھیں مسٹر ذکی، مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی بلا وجہ میرے نجی معاملات پہ بات کرے۔ مہرو کے اسپاٹ لہجے پہ ذکی سنبھل کے بیٹھ گیا۔ شاید مہرو اپنی زندگی کے بارے پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے مس مہرو، آئی ایم سوری اگر میری وجہ سے آپ کو گراں گزرا ہے، ہم کام کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ذکی تفصیلاً کچھ کہتا، مہر النساء برجستہ بولی، میرے خیال سے آپ شاید اپنے ڈرامے کے لیے میری سٹوری میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میں نے ارمان بھائی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے کسی ڈرامے کے لیے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ مہر النساء نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ مس مہرو پلیز مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں، آپ نے تو میری بات سنے بغیر ہی انکار کر دیا۔ ذکی کا لہجہ مزید دھیما ہوا۔ وہ پہلی رائٹر تھی جس سے وہ یوں بات کر رہا تھا، ورنہ ڈائریکٹرز کی نظر میں نیو رائٹر کی وقت ہی کیا ہوتی ہے؟ رائٹر ہی ڈائریکٹرز کی منت سماجت کرتے نظر آتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا ایک موقع ضرور فراہم کیا جائے۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مہرو یہ تو سوچ چکی تھی کہ انکار ہی کرے گی، لیکن اب وہ اگر اس کے گھر خود آیا تھا تو ٹکا سا جواب دینا اچھی بات نہیں تھی۔ مس مہر النساء، میں نے آپ کا ناول عزت پڑھا تھا۔ سچ پوچھیں تو وہ تحریر نہیں تھی، ایک حقیقت تھی جس کو آپ نے لفظوں کی خوبصورتی سے یوں نکھارا ہے کہ وہ کہانی میرے دل پر چھپ سی گئی ہے۔
اس کے لفظوں کا جادو ہی ہے کہ میں اپنی مصروف ترین روٹین کے باوجود وقت نکال کر خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دیکھیں، ایک ڈرامہ کہانی کے مضبوط پلاٹ اور دل کو چھو جانے والے لفظوں سے ہی زندہ ہوتا ہے، سانس لیتے لوگوں کے دلوں میں دھڑکنے لگتا ہے۔ آپ کے ڈائیلاگز نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا، تو ہماری عوام کے دلوں پر راج کرے گا۔ دیکھیں مس مہرو، کہانی سب نہیں پڑھتے، بس ناولز کے دیوانے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ڈرامہ انٹرنیشنل طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی معیاری ڈراموں کو عربی میں ڈبنگ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ ان کی مقبولیت کا منہ بولتا کھلا ثبوت ہے۔ جیسے ہم سفر، زندگی گلزار ہے، میرا نام یوسف، ان ڈراموں پر انٹرنیشنل لیول پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں کمال صرف ایکٹرز کا نہیں ہے، کمال رائٹرز کا بھی ہے۔ بنا اچھی اور معیاری تحریر کے ہمارے ڈرامے صرف مردہ انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں روح ایک معیاری تحریر ایک رائٹر ہی پھونکتا ہے۔ کاغذ پہ لکھے کرداروں میں وہ ایسی جان بھر دیتا ہے کہ وہ ہمیں جیتے جاگتے سانس لیتے وجود کی طرح سے اپنے سامنے نظر آنے لگتے ہیں۔ جو منظر کشی آپ رائٹرز کھینچتے ہیں اور جن لفظوں میں پڑھنے والے کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، ہم ڈائریکٹرز اور ایکٹرز اسے اسی انداز سے دکھانے کی حتی الامکان بس کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہم اسے لکھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے مس مہرو آپ کی تحریر پہ جب کل ڈرامہ پکچرائز ہو تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک جائے۔ بہت سی لڑکیاں بھاگنے سے توبہ کر لیں، کافی لڑکیاں حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے میڈیا نے محبت میں بھاگ جانے والوں کو خوشحال اور خوش باش اور محبت کی جیت سے متعارف کروایا ہے۔ بس گنتی کے چند ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جن میں بھاگ جانے والی لڑکیوں کا انجام برا دکھایا گیا ہو، لیکن وہ اتنا دل سوز اور عبرت ناک نہیں دکھایا جاتا جتنا کہ حقیقت ہے۔ آپ کی اس کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو کئی لڑکیوں کو گھر کی دہلیز پار کرنے سے روک سکتا ہے۔ ذکی کی بات مہرو نے چپ چاپ سنی تھی۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ میری درخواست پہ غور ضرور کیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کے ذکی کھڑا ہو گیا، اپنی پینٹ کی جیب میں سے ایک کارڈ نکال کے مہرو کے سامنے سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مہرو کی خاموشی اس کے لیے ایک امید کی کرن تھی، ورنہ وہ ابھی تک منع کر دیتی۔ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتی ہیں، مجھے آپ کی رضامندی کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔ ذکی جا چکا تھا، لیکن مہر النساء کو ایک نئی الجھن میں ڈال گیا تھا۔ ذکی کی بات میں صداقت تو تھی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، رسالے بس انہی لوگوں تک محدود ہیں جنہیں شروع سے انہیں پڑھنے کا چسکا لگ چکا ہے، لیکن ڈرامہ سب دیکھتے ہیں۔ پیغام کو عام کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اگر اسے مثبت طور پہ استعمال کیا جائے۔ دل میں ایک بار یہ خیال بھی گزرا کہ شاید جو گناہ میری تحریروں سے کسی زہر کی طرح لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، تو شاید ڈرامہ کی وجہ سے حقیقت سامنے آ جانے پہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ کوئی ایک لڑکی بھی اگر دہلیز کو پار کرنے سے میری وجہ سے رک جائے تو میرے گناہوں کا کچھ تو بوجھ اتر جائے گا، کسی کی دعا تو مجھے لگے گی۔ پوری رات مہر النساء بس اسی نہج پہ سوچتی رہی۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ذکی سے کال کر کے کہہ دیا کہ وہ کہانی کو ڈرامے کے طور پہ لکھنے میں تیار ہے۔ یہ سن کر ذکی کی خوشی قابل دید تھی۔ اگر برا نہ منائے مس مہر النساء تو آپ میرے آفس میں تشریف لے آئیں تاکہ بات کچھ تفصیل سے ہو جائے۔ مہر النساء نے حامی بھر لی۔ مہر النساء ڈرائیور کے ساتھ ذکی کے آفس گئی۔ بلڈنگ وہی تھی، لیکن آفس کے اندر رنگ و روغن نیا ہو چکا تھا۔ ذکی کے کمرے میں اور باہر ہال میں اے سی بھی لگ چکے تھے۔ مہر النساء نے ریسیپشنسٹ کو اپنا نام بتایا۔ اس لڑکی نے ذکی کو کال کر کے کہا کہ مس مہر النساء آئی ہیں۔ ذکی نے فوراً اسے اندر بلانے کے لیے کہا۔ میڈم آپ اندر چلی جائیں۔ مہر النساء اندر داخل ہوئی تو ذکی کے سامنے رکھی کرسی پہ ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ مہر النساء کی جانب اس کی پشت تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مہر النساء نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کی۔ جی ضرور، تشریف لائیے مس مہر النساء۔ اس لڑکی نے پلٹ کر مہر النساء کی جانب دیکھا، پھر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ آپ تو وہی ہیں نا جن کی خبریں چند ماہ پہلے میڈیا پر دھوم مچا رہی تھیں؟
جس نے بھاگ کے شادی کی تھی، اس لڑکی نے مہر النساء کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ مہر النساء اسی وجہ سے گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی کہ لوگ اسے بھول جائیں، لیکن شاید یہ داغ اس کے دامن سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ نازی، میرے خیال سے ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ذکی کے سخت لہجے پہ اس کی اسسٹنٹ لڑکی نازی چپ ہو گئی۔ مس مہر النساء آپ کیا لیں گی، ٹھنڈا یا چائے کافی؟ ذکی نے فوراً سے موضوع بدلا۔ مہرو کے چہرے کے بدلتے تاثرات وہ دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں اس کہانی کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر تفصیلاً بحث کی جائے۔ ماں باپ کی بیٹی سے محبت، الفت، قربانی کو دکھایا جائے اور بھاگ جانے کے بعد اس لڑکی کی لائف کو لے کر زیادہ تلخ پہلو دکھائے جائیں۔ مہرو ذکی کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ اوکے، میں آپ کو لکھ کے سینڈ کر دوں گی، مہرو نے مختصر سا جواب دیا۔ ذکی نے دراز میں سے چیک بک نکال لی اور ایک چیک مہر النساء کی طرف بڑھایا، ساتھ ایک ایگریمنٹ پیپر بھی تھا۔ مہر النساء نے صرف ایگریمنٹ ہی اس سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا تھا، جس پر یہ لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی کہانی پر ڈرامہ پکچرائز کرنے پہ راضی ہے۔ اس میں آپ یہ بھی لکھ دیں کہ میرے کسی بھی سین میں رد و بدل نہیں کی جائے گی، اسے بے باکی کا روپ نہیں دیا جائے گا۔ ذکی پہلے ہی ایک صاف ستھرے میڈیا کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن مہرو کی کہی گئی بات اسے متعجب ضرور کر گئی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے یہ تحریر اس لیے نہیں لکھی تھی کہ مجھے اپنے ڈرامے میں کوئی بولڈ سین کرنا ہی نہیں ہے۔ اینی وے، آپ کی تسلی کے لیے میں یہ لکھ دوں گا۔ ذکی کو لگا کہ شاید چیک مہر النساء نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے دوبارہ سے چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر ذکی، مجھے اس ڈرامے کے لیے معاوضہ نہیں چاہیے۔ یہ جواب بھی ذکی کے لیے غیر متوقع سا تھا۔ یہ آپ کی محنت اور وقت کی ادنا سی قیمت ہے، ورنہ کوئی بھی قلم اور تحریر کی قیمت نہیں لگا سکتا جو کہ حق اور سچ کے لیے اٹھایا جائے۔ آپ اسے میری طرف سے ایک معمولی سا تحفہ سمجھ کے رکھ لیں۔ مہر النساء نے وہ چیک اپنے پرس میں بنا اماؤنٹ دیکھے ہی رکھ لیا تھا اور ایگریمنٹ پیپر پر سائن کر دیے تھے۔ یسریٰ آج کل فری تھی، اس لیے فاضل کے گھر کے روز ہی چکر لگا لیتی تھی۔ اس کی والدہ کافی ملنسار خاتون تھیں۔ ڈھیروں قصے انہیں محلے داروں کے یسریٰ کو دیکھ کے یاد آنے لگتے تھے۔ یسریٰ بھی پوری دلچسپی سے سنتی رہتی، ساتھ ساتھ کوکنگ میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتی، کھانا بھی ان کے ساتھ ہی لگاتی۔ انابیہ کا آپریشن ہو چکا تھا اور کامیاب ہوا تھا، لیکن ابھی واپس آنے میں انہیں 15 دن باقی تھے۔ یسریٰ کو اس دوران اسد سمیت کئی ڈائریکٹرز کی کال آ چکی تھی، فلم کے لیے، ڈرامہ کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں یسریٰ نے ابھی تک انکار ہی کیا تھا۔ آج کافی ماہ گزرنے کے بعد ذکی کی کال آ رہی تھی۔ یسریٰ فاضل کی والدہ کی تنہائی کا سوچ کر ان کے گھر پہ ہی سو جاتی تھی۔ رات کو 10 بجے ذکی کا نمبر اپنے موبائل پہ جگمگاتا دیکھ کر یسریٰ نے اس کی کال اٹینڈ کی۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ کیسا ہو سکتا ہوں؟ ذکی نے الٹا اسی سے سوال کیا، یا شاید اسے لاجواب کیا۔ کچھ پل تو یسریٰ بول ہی نہیں پائی، پھر گلا کھنکار کے بولی، یقیناً بہت اچھے ہوں گے۔ 1 سال میں 3 سپر ہٹ ڈراموں کے ڈائریکٹر آپ ہی ہیں، اور یہ بات کسی بھی ڈائریکٹر کے لیے امر کی بات ہے۔ 1 سال میں 2 سپر ہٹ فلمز دیکھ کر آپ نے بھی تو کامیابیوں کے کم جھنڈے تو نہیں گاڑے۔ سنا ہے کہ لوگ اب خاص سے مصروف ہو چکے ہیں، پتہ نہیں مجھ ناچیز کے لیے کام کریں گے بھی کہ نہیں۔ ذکی کی خواہش تھی کہ عزت نامی ڈرامہ میں ہیروئن کا کردار یسریٰ پلے کرے، لیکن شاید اب وہ اتنی مہنگی ہیروئن کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا جس نے 1 سال میں 2 سپر ہٹ فلمیں دی تھیں۔ میں سمجھی نہیں سر۔ یسریٰ واقعی ذکی کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میں اپنے بلبوتے پہ ایک ڈرامہ بنانا چاہتا ہوں اور خواہش یہ ہے کہ آپ اس میں ایز اے ہیروئن کام کریں۔ ذکی کی بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ ابھی تک وہ سب کو بلا جھجک انکار کرتی آ رہی تھی، لیکن سب میں اور ذکی میں بہت فرق تھا۔ وہ دل سے اس کی عزت کرتی تھی۔ اگر فاضل اسے انکار کرنے کی بات نہ کرتا تو وہ بنا اسٹوری سنے ہی اسے ہاں کر دیتی، لیکن نہ جانے کیوں ہاں نہیں کر پائی، کیونکہ فاضل اسے ایک انجانی سی ڈور میں باندھ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں وہ اس ڈور کو توڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اور وہ یہ جانتی بھی نہیں تھی۔
سر میں ضرور کام کر لیتی لیکن میں کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی ہوں. آئی ایم سوری. اٹس اوکے یسریٰ، نیور مائنڈ. اور سنائیں آپ کی والدہ، بہنیں، وہ سب کیسی ہیں؟ ذکی کو افسوس تو بہت ہوا تھا لیکن بات کو اچھے انداز سے بدل گیا. دوسری کال ذکی نے فاضل کو کی تھی. کہاں ہو تم؟ آج کل نظر نہیں آ رہے. پاکستان سے باہر ہوں، بہن کے آپریشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا. تم سناؤ کیسی چل رہی ہے؟ فاضل ساتھ ساتھ ذکی سے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ انو کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہا تھا، جو مسلسل کافی دن سے سوپ پی پی کے تنگ آ چکی تھی، لیکن ابھی چند ماہ اسے سوپ ہی پینا تھا، اسی لیے آڑی ٹیڑھی شکلیں بنا رہی تھی. فاضل اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے آنکھوں سے ہی ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. او اچھا، کیسا رہا آپریشن؟ ذکی اس کی بہن کی خیریت پوچھنے لگا. کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ذکی نے کہا کہ وہ اسے اپنے ڈرامے کے لیے ہیرو کا کریکٹر دینا چاہتا ہے. وائی ناٹ میری جان، میری طرف سے ہاں سمجھو، اور ہیروئن کے لیے یسریٰ کو کہہ دو. آج کل وہ کسی اور کا کام بھی نہیں لے رہی. نہ جانے کیوں اسے یقین سا تھا کہ یسریٰ اس کی بات نہیں ٹالے گی. تم سے پہلے اسے ہی کال کی تھی لیکن وہ کسی سے کمٹمنٹ کر چکی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فاضل نے برجستہ پر یقین لہجے سے کہا. کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ اس نے خود مجھ سے کہا ہے. ذکی کو فاضل کی بات کچھ عجیب سی لگی. اچھا تو کر لی ہوگی، مجھے لگا کہ شاید نہ کی ہو. یسریٰ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی تھی، یہ سن کر فاضل کچھ بجھ سا گیا تھا. دونوں نے ہی بات چیت کے بعد فون بند کر دیے. حازم کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا. نہ وہ مہر النساء تھی، نہ اس کی سسکیاں جن سے کبھی وہ ہز اٹھاتا تھا. سینما میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں حازم پر ہی مرکوز تھیں. جب سب کو اس نے اپنی طرف متوجہ پایا تو اٹھ کے ہال سے باہر نکل گیا. اس کے دوست بھی باہر آ گئے. اس وقت وہ سگریٹ جیب سے نکال کے پینے لگا. ہے حازم، واٹ ہیپنڈ ڈیوڈ؟ ایک دوست حازم کو یوں پسینے سے شرابور دیکھا تو پوچھنے لگا. نتھنگ، آئی وانٹ ٹو گو ہوم. یہ کہہ کے حازم پارکنگ کی طرف بڑھ گیا. ایسا کیوں ہوا تھا کہ مہر النساء کی سسکیاں اسے یوں ماحول سے بیگانہ کر گئیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت بھی اس کا دھیان صرف مہر النساء کی طرف ہی تھا. کئی بار وہ خود کو جھٹکنے لگا، کبھی شرمینہ کو سوچنے کی کوشش کرنے لگتا، لیکن شرمینہ کا تصور باندھنے کی کوشش کرتا تو نہ جانے کہاں سے مہرو کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا. رات دیر تک وہ سگریٹ پیتا رہا. اندر نہ جانے کون سی آگ دہکنے لگی تھی. کیا چیز تھی جو اس کا سکھ چین کھونے لگی تھی؟ وہ اپنی ہی کیفیت سے پریشان ہونے لگا تھا. یسریٰ فاضل کے کمرے میں سو جاتی تھی، کبھی انابیہ کے کمرے میں. آج بھی وہ فاضل کے کمرے میں چلی آئی. بے مقصد ہی اس کے کمرے کی بک شیلف کی طرف بڑھنے لگی. دل میں کچھ سبکی سی بھی محسوس ہو رہی تھی. بڑی آس سے ذکی نے پوچھا تھا اور اس نے انکار کر دیا، وہ بھی ایک جھوٹ بول کے. وہ بھی کس کے لیے؟ اس فضول نان سیریس فاضل کے لیے جس کی 90% باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، بے معنی سی. مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. سر کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ یوں ہی وہ ایک کتاب شیلف سے اٹھا کے کھول کے صفحے پلٹنے لگی. حالانکہ ذہن اپنی ہی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن کتاب سے ایک تصویر زمین پہ گری تو اپنی سوچوں سے باہر آئی. کتاب فاضل کی تھی لیکن نیچے گری ہوئی تصویر ایک لڑکی کی تھی. یسریٰ نے اٹھا کے اس تصویر کو غور سے دیکھا. بہت خوبصورت سی لڑکی تھی. اس تصویر پر لکھا تھا مسز فاضل. ایک جھٹکا سا یسریٰ کو لگا. نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی کیفیت عجیب سی ہوئی. مسز فاضل؟ یسریٰ نے زیر لب بامشکل یہ کہا تھا.